جی عمران خان سے ملنے کے بعد عمران خان کی جو سسٹرز ہیں وہ اس وقت باہر آ چکی ہیں. عمران خان نے 10 محرم کے بعد آج یہ پہلی ملاقات سسٹر سے ہوئی ہے, فیملی سے ہوئی ہے. کیا حکم جاری کیا گیا ہے احتجاجی تحریک کے حوالے سے, یہ ہم علیمہ خان صاحبہ سے پوچھیں گے, وہ بتائیں گی. آئیے جانتے ہیں. آج پہلے عمران خان کا جو پہلی بات انہوں نے بتائی ہے, میں آج آپ کو ان کی سالیٹری کنفائنمنٹ کے بارے میں پہلے بتا دوں. پچھلے ایک ہفتے پہلے میری بہنیں نورین نیازی اور ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات ہوئی تھی 15 منٹ کے لیے, اور ان کا جو لائر ہے, ان کے لائر ظہیر عباس, ان کی 1.5 منٹ کے لیے ملاقات ہوئی تھی. ان کو جب ہم باری باری بتا رہے ہیں کہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے, اس ایک پچھلے ہفتے میں انہوں نے آج میری بہنوں کو بتایا ہے کہ میری پچھلے ایک ہفتے سے جو ٹی وی پی ٹی وی وغیرہ آتے ہیں وہ بھی بند کر دیا گیا ہے, جو اخبار آتا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے, اور جو کتابیں ہیں جو ان کے پاس پرانی پڑھی ہوئی ہیں وہی پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے 6 ہفتے سے ان کی جو کتابیں جو دی ہوئی ہیں وہ میری بہنیں بتا رہی ہیں کہ وہ ڈیپیوٹی جو ہیں سپتین ورک, ان کے کمرے میں ہی ابھی تک پڑھی ہوئی ہیں, ان کو نئی کتابیں نہیں دی گئیں. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب آپ 22 گھنٹے ایک سیل کے اندر ہیں جو عمران خان ہیں, اور 2 گھنٹے کے لیے باہر نکالے جاتے ہیں, تو جب آپ ایک کمرے میں بند ہوں, آپ اپنے آپ کو اپنے گھر میں ہی ایک کمرے میں بند کر لیں, بغیر کسی ایکٹیویٹی کے, بغیر کسی کتابوں کے, بغیر کسی سے بات کیے, جہاں پہ پولیس والوں کو بھی اجازت نہیں ہے عمران خان سے بات کرنے کی. یہ کیا عمران خان کو توڑنے کی کوشش ہے؟ کیا عمران خان کو آپ کا خیال ہے آپ توڑ دیں گے؟ یہ انسانی حقوق کے اس سے بڑی خلاف ورزی کیا ہو سکتی ہے؟ عمران خان نے کہا میں نے 2 دفعہ اپلیکیشن دی ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ مجھے کتابیں میری دے دی جائیں. ان کو اس وقت مکمل آئسولیشن میں کیا ہوا ہے. ان کے جو ڈاکٹرز ہیں 10 مہینے سے ان کی بھی ان کو معائنہ نہیں کرنے دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ کئی مہینوں سے ان کے بچے سلیمان اور قاسم سے بھی بات کرنے نہیں دی گئی. مجھے بھی انہوں نے اس وقت بلیک لسٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ میں عمران خان کا پیغام آپ تک لاتی ہوں, اور میں 50 FIRوں میں مجھے بھی نامزد کیا ہوا ہے, لیکن آج جو ان کا پیغام ہے میں پھر بھی آپ کو پہنچاؤں گی. اگر میں نہیں ہوں گی تو میری دوسری بہنیں آپ کو پہنچا دیں گی, اگر میری بہنیں نہیں ہوں گی تو ہمارے بچے آ کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے پاس, لیکن عمران خان کا پیغام ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. آپ نے مریم نواز کا نام کیوں لیا؟ دیکھیں ہمارے پاس بھی ذرائع آتے ہیں, ہمیں ذرائع بتاتے ہیں. یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہا, جب آپ نے کہا مریم نواز کر رہی ہے, میں نے کہا کرنل نہیں کر رہے, لیکن مریم نواز کو تو نوازا جا رہا ہے, ان کی خواہشات بھی ساتھ مل کر پوری ہو رہی ہیں. آپ بھول گئے ہیں کہ 26 اراکین پنجاب اسمبلی کے انہوں نے اس وقت ان کو نااہل اس لیے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ مریم نواز بی ناراض ہو گئی ہیں کہ ان کے خلاف احتجاج کیوں ہوا اسمبلی میں, اور وہ نون لیگ اپنے احتجاج بھول گئی ہے. تو اس وقت مریم نواز کو ساتھ مل کر وہ شامل ہیں اس چیز میں, یا اگر میں نے آپ کو کرنل کی وجہ سے آپ کو غلطی ہوئی ہو, وہ شامل ہیں 100% وہ شامل ہیں عمران خان کے ساتھ جو اس وقت کیا جا رہا ہے. اور بشرا بی بی کو بھی آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. عمران خان نے کہا بشرا بی بی کو بھی, جو ایک خاتون جن کو صرف اس لیے جیل میں ہیں کیونکہ عمران خان کی وہ زوجہ ہے. عمران خان کے کیسز جو ہیں آپ ساروں کو پتہ ہے, سارے ایم پی ایز اور ایم این اے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اس کے باوجود جج صاحب جن کو اب ترقی مل گئی ہے اور ان کو پرماننٹ جج ڈوگر کو بنا دیا گیا ہے, اس لیے کہ انہوں نے کامیابی سے 3 مہینے سے عمران خان کا کیس بیل اپلیکیشن کا سننے سے انکار کر دیا ہے. آج ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب نے القادر کے لیے
अर्ली हियरिंग की पिटिशन डाली है जिसमें कन्विक्शन ख़त्म करनी चाहिए, आज उन्होंने डाली है। लेकिन जो बेल एप्लीकेशन है छुट्टियों में भी सुनी जा सकती है, लेकिन अब हमने देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब ये बेल लगाता है। लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है जितनी कामयाबी से वो इस वक्त इसको गेम खेल रहे हैं और नहीं सुनने की। तो इमरान खान ने कहा है जब 26वीं तरमीम के बाद सारे इंसाफ के दरवाजे बंद हो गए हैं तो अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि इसके कि अगर हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि के साथ ये बातचीत की बातें जो हो रही थी, उन्होंने कहा है कि एक लाएअमल आ रहा है और वो तहरीक का है। और ये बातचीत जो उन्होंने बताया कि मेरी बहनों ने उनको बताया कि बाहर बात हो रही है कि नून लीग आपसे बात करना चाहती है, उन्होंने कहा है अब हम सिर्फ तहरीक चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि असेंबलियों में कहूँ, अब जो मुझे मैसेज देना पड़ता है ये कई दफ़ा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं दे देती हूँ। उन्होंने कहा है जो असेंबलियों में आप इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और आप इनके साथ समझ रहे हैं कि आप असेंबली खेलेंगे, आपको असेंबलियों में वोटर ने भेजा है। आपका काम है अपने वोटर की आवाज़ सुनना और आपका काम है अपने वोटर की नुमाइंदगी करना। आपने ऊपर किसी को जवाब नहीं देना, आपका जवाबदेही सिर्फ अपने वोटर की आवाज़ करना और उसकी जो वो आपसे डिमांड करता है उसको पूरा करना है। तो आप जब घुटने टेक देंगे इनके आगे, सब भी ख़त्म होएगी और ये आपको क्रश कर देंगे। इसलिए आप इस वक्त सिर्फ अपने वोटर्स की नुमाइंदगी करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता, कोई ओहदेदार जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल के उनको बाहर निकाल दूंगा पार्टी से। इसलिए आप सारे अपना फोकस करें तहरीक के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए और शुरू भी हो जानी चाहिए, और इसकी पीक 5 अगस्त को होनी चाहिए जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। 5 अगस्त को जब इमरान खान के 2 साल हो जाएंगे उस पे ये तहरीक पीक करेगी। मेरी बहनों ने उनको ये भी बताया कि अगर ये हमें जेल में डालते हैं आप फिक्र ना करें, हमारे आगे हमारे बच्चे भी हैं। किसी ने मुझे कहा कि आपके वो टीवी पे आ रहा है कि आपका बेटा वापस आ गया है और किसी डील के तहत आया है, तो मैंने ये पूछा था कि ये बता दें डील किससे की होगी।